ہماری خوش قسمتی ہے، نہ ہو تو ابھی تک ہمارے چیف منسٹر جو ہے وہ نامعلوم ہوتے، غائب ہوتے۔ اسلام آباد پولیس اور رینجرز کا جوائنٹ آپریشن غیر قانونی غیر آئینی آپریشن ہوا تھا، اس کے اوپر ہم ایف آئی آر کاٹنے جا رہے ہیں یہاں پہ کے پی کے میں آئی جی پی اسلام آباد اور اس کے ساتھ جتنے بھی اسلام آباد پولیس کے اور رینجرز کے اہلکار تھے ان کے خلاف انشاءاللہ۔ سر کہتے ہیں سی ایم صاحب کے 2 موبائل بھی غائب ہوئے تھے، اس کے پاس پاکٹ منی والیٹ سب کچھ، تو موبائل وغیرہ ریکور ہوئے کہ نہیں سر، یا موبائل بھی ان کے ہاتھ میں سب کچھ لے لیے؟ جو اب تک ہوتا جا رہا ہے ہوتا آ رہا ہے، ہماری گورنمنٹ کے ساتھ، ہماری جو لیڈرشپ کے ساتھ، ہمارے قائد کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہا ہے۔ کیونکہ کروڑوں کی ایک ایک بلٹ پروف گاڑی تھی، اس کے شیشے توڑے گئے، اس کے ٹائر پاڑے گئے، تو آپ ایک گاڑی سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کتنا نقصان کیا ہوگا۔ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے، ڈبل آپ سر۔ ایک یہ آئینی بینچ کا ایک بہت زیادہ کنفیوژن ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آئین سے پاس ہے، آئینی معاملہ ہے، تو کیا آئینی بینچ بنانے کے لیے حکومت کی کیا پالیسی ہوگی، اس کو اب ساتھ دے گی یا کیا ہے؟ بالکل فیڈرل گورنمنٹ خود کنفیوز ہے اس کے حوالے سے، اس کی امینڈمنٹ کو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ جوڈیشری بھی کنفیوز ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا ایز اے پروونشل کیبنٹ یا پروونشل گورنمنٹ، ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو جب ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا اس کیس کو۔ سر یہ جو اسمبلی سے یا کیا حکمت ہے؟ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی، کوئی پروپوزل وغیرہ ریکوائرمنٹ نہیں آئی، تو جب ہوگا انشاءاللہ اس پہ پھر ظاہری بات ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب ہر معاملے کو کیبنٹ لے جاتے رہتے ہیں اور وہاں پہ اس کے لیے اس کے اوپر تارو ڈسکشن ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا، لیکن ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے جی۔ سر ایک تو آپ لوگ ابھی دوبارہ اسلام آباد یا ملک کی احتجاج کی تیاری کر رہی ہے، ایک تو جی چوک جو لوگ گرفتار ہیں وہ ابھی تک رہا نہیں ہوئے، اور ساتھ میں جو آپ کے پختہ ہاؤس میں حملہ ہوا ہے اس کے کیسز ابھی تک چھوڑ گئے ہیں، تو کتنے کارکنان ابھی تک سر ابھی بھی گرفتار ہیں یا ان کے کیسز ہیں، اور پختہ ہاؤس کیسز کی کیا تقریباً 90% سے اوپر کے لوگ رہا ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ وہ آپ کو پتا ہوگا چیف منسٹر ہاؤس میں باقاعدہ ایک فنکشن بھی ہوا تھا ان کے آنر میں، اور اس کے بعد جو بچے کچھ لوگ رہتے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی جلد رہائی ممکن ہوگی۔ اور جہاں تک کے پی ہاؤس کے کیس کا تعلق ہے تو اس میں تو آلریڈی کیبنٹ ڈیسیژن ہو چکی ہے کہ اس کے اوپر ہم ایف آئی آر کاٹنے جا رہے ہیں یہاں پہ کے پی کے میں آئی جی پی اسلام آباد اور اس کے ساتھ جتنے بھی اسلام آباد پولیس کے اور رینجرز کے اہلکار تھے ان کے خلاف انشاءاللہ۔ اس میں ڈبل اسٹون تھا، یہ جو ریڈ کیا ہے یا یہ چھاپا ہے یا وہ تھا، آپ چوری کا نام بھی کہتے بولتے تھے، اس میں ہوا کیا تھا سر؟ ظاہری بات ہے جو اب تک ہوتا جا رہا ہے ہوتا آ رہا ہے، ہماری گورنمنٹ کے ساتھ، ہماری جو لیڈرشپ کے ساتھ، ہمارے قائد کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ پی ڈی ایم حکومت اور اس کے جو بیک پہ ان کے ہینڈلرز ہیں وہی لوگ اسی میں ملوث ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ کے پی ہاؤس میں تو سارے لوگوں کے ریکارڈ کے اوپر ہے کہ وہاں پہ جو اسلام آباد پولیس اور رینجرز کا جوائنٹ آپریشن غیر قانونی غیر آئینی آپریشن ہوا تھا، اس میں ان کے ایس ایس پیز بھی تھے، ان کے آئی جی پی ڈی آئی جیز وغیرہ خود بھی موجود تھے، تو انشاءاللہ ایکشن ہوگا اور ضرور ہوگا۔ سر یہ سی ایم صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کس طرح سی ایم صاحب وہاں سے ہوئے آپ کہہ رہے تھے سر؟ ظاہری بات ہے چیف منسٹر صاحب کو تو انہوں نے گرفتار کرنا تھا، وہ تھوڑے سے سائڈ پہ ہوئے، اپنے اسمبلی میں ان کی فل ڈیٹیل سنی ہوگی کہ وہ وہاں پہ جو گارڈ روم بنے ہوتے ہیں دیوار کے اوپر، ان میں کچھ گھنٹے وہاں پہ روپوش رہے،
پھر اس کے بعد وہ گئے منار اور اس کے ذریعے پھر ہمارے کے پی کے داخل ہوئے. اس کی بڑی داستان ہے اور اس میں الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے. نہ ہو تو ابھی تک ہمارے چیف منسٹر جو ہے وہ نامعلوم ہوتے, غائب ہوتے, اور یہ 4 کروڑ کے مینڈیٹ کے ساتھ کھلواڑ ہے. میرے خیال میں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی جو اقدامات یہ اٹھائے جا رہے ہیں ان کا ایک تسلسل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی رول آف لا اور سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے لیے میری پارٹی اور میرا قائد جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ضرور ہوں گے, اور ان طاقتوں کو ضرور ہم شکست فاز دیں گے جو کہ اس ملک میں انارکی چاہتے ہیں, اس ملک میں رول آف لا نہیں چاہتے, وہ اپنی بدماشی چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کو ہم شکست فاز دیں گے. سر کہتے ہیں سی ایم صاحب کے 2 موبائل بھی غائب ہوئے تھے, اس کے پاس پاکٹ منی, والیٹ, سب کچھ, تو موبائل وغیرہ ریکور ہوئے کہ نہیں سر, یا موبائل بھی ان کے ہاتھ میں سب کچھ لے لیے؟ نہیں جی, ان کے پاس تو اپنا سم بھی تقریباً 10 دن 1 ہفتہ نہیں تھا, اس کے بعد انہوں نے دوسرا سم لیا اور تب تک انہوں نے موبائل چینج کیا. موبائل وغیرہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے گورنمنٹ ہمارے جتنی بھی وہاں پہ گاڑیاں تھی, سرکاری گاڑیاں ایون, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بلڈنگ کو کافی نقصان پہنچایا جو کہ میرے خیال میں کروڑوں میں ہے, اور انشاءاللہ ان سے ہم ریکور کریں گے, اس طرح نہیں چھوڑیں گے. ٹوٹل کتنی لاگت کا خرچ ہوا ہے سر, کوئی 60؟ ابھی مجھے فکس فگر تو معلوم نہیں ہے, لیکن وہ کروڑوں میں ہے, کیونکہ کروڑوں کی ایک بلٹ پروف گاڑی تھی, اس کے شیشے توڑے گئے, اس کے ٹائر پاڑے گئے, تو آپ ایک گاڑی سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کتنا نقصان کیا ہوگا. سر یہ تھانے میں تو درخواست دی گئی ہے FIR کی, ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں عدالت کی طرف سے بار بار ان کو نوٹس جا رہے ہیں, لیکن وہ کوئی رپلائی نہیں دے رہے ہیں. 22B کی اپلیکیشن سے ہماری, لیکن لاسٹ وارننگ جج صاحب نے دی تھی لاسٹ ٹائم کہ اگر آپ اس میں رپلائی نہیں دیں گے تو ہم 1 سائڈڈ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. لیکن اس کے اوپر تو ہم نے آلریڈی کیبنٹ سے فیصلہ کر لی ہے, اور ہم انشاءاللہ اپنے صوبے میں ان جتنے بھی یہ تھے لوگ غیر قانونی اقدامات میں ملوث تھے, IGP اسلام آباد اور اس کے ساتھ 600-700 جو اہلکاران تھے, جو رینجرز کے اہلکاران تھے, جو پولیس کے اہلکاران تھے, انشاءاللہ ان کے خلاف پوری پرچہ کاٹا جائے گا, اور انشاءاللہ مضبوط پرچہ کاٹا جائے گا.